سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے نعمت تم پر کی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور میں نے یقیناً تم کو فضیلت دی ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع میں بھی بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے انعامات اور ان کے اوپر جو سزائیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ نعمت سے کیا مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلائی، اور یہ جتنے ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ان کو بھی نجات ملی۔ اور اس طرح سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من سلوے بھی بھیجے، ان کے لیے پانی بھی بھیجا، جو انہوں نے مانگا وہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو آگے مسئلہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں پہلے بھی فضیلتیں دی گئی ہیں، تو تم نے اپنی فضیلت کو خود ہی خراب کیا، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو اب بھی تم کو فضیلت مل سکتی ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہو، تو آج بھی آپ کو فضیلت مل سکتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ میں نے تم کو فضیلت دی ہے العالمین تمام جہانوں پر۔ تو سوال یہاں یہ ہے، بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت دی ہے، تو یہاں العالمین سے کیا مراد؟ یہاں بنی اسرائیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ ان کو تمام یعنی کہ جہانوں پر فضیلت دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، بالکل سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں یہی ذکر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تو امت بہترین مجموعی لحاظ سے اگر فضیلت ہے کسی امت کی تو امت محمدیہ کی ہے۔ تو باقی رہا ان کا تذکرہ کہ تمام جہانوں پر فضیلت، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے زمانوں کے لوگ مراد ہیں۔ اس سے پہلے زمانے کے لوگوں پر اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی، اور امت محمدیہ کو اسرائیل سے بھی زیادہ فضیلت ہے، تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ حدیث مصطفیٰ میں بھی کیا ہے، صحیح البخاری میں، اور صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2652 ہے۔ امام کائنات نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر میرے بعد صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ تو اس سے فضیلت ہوئی امت محمدیہ کی۔ تو قرآن مجید کی اگلی آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس نہیں فائدہ دے گی کوئی بھی جان، واتقوا اور تم ڈرو اس دن سے بچو، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفس کوئی بھی جان،
اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان بھی کام نہیں آئے گی، ان نفس کسی بھی جان سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ اس دن اور نہ قبول کی جائے گی اس سے شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا اور نہ لیا جائے گا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما اور اس دن سے بچو کہ لا تجزی نفس کہ نہ کوئی جان کسی جان کے کوئی کام آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، عدل ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں یاد کرا کے اللہ نے کہا کہ اب اتنی نعمتیں تمہیں دنیا میں ملی ہے تو اب مجھ سے ڈر جاؤ، اور ڈر جاؤ، اتنی نعمتیں کی ہیں اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا اور کوئی جان بھی اس دن کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور حاملہ اس دن اپنے حمل گرا دیں گی، اور سیدنا آدم علیہ السلام بھی صحیح البخاری کی روایت کے مطابق اس دن لوگوں کو جواب دے دیں گے کہ میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے کہ استشفعنا ہمارے لیے سفارش طلب کیجئے، ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، اور تمام انبیاء علیہم السلام اس دن جواب دے دیں گے تم بھی اس دن سے ڈر جاؤ۔ اور یہاں تک کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرما دیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا فاطمہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا صفیہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں 3 چیزیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ڈر جاؤ، اس دن سے بچو کہ کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ تو سفارش قبول کی جائے گی پہلی چیز، اور نہ کوئی بدلہ دوسری چیز فدیہ وغیرہ، اور نہ مدد کی جائے گی چوتھی، یعنی کہ نہ سفارش ہوگی نہ وہاں مدد ہوگی اور نہ ہی کوئی فدیہ وغیرہ چلے گا۔ تو یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کہ جب آج بھی آدمی جیل میں پکڑا جائے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے، 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، کسی ایم پی ایم این اے کی، تو وہاں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ یا پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سفارش نہیں تو پھر جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، وہاں یہ بات بھی نہیں ہوگی۔ ولا هم ینصرون، یا پھر زبردستی حملہ کر کے یا کوئی بھی ایسی مدد یعنی کہ جس کے ذریعے سے جیل میں جانے والے کو چھڑایا جاتا ہے، تو وہاں یہ صورتیں بالکل نہیں ہوگی۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ بس ہمارے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ اور ہم آپ کی سفارش کریں گے، ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث کا کیا مطلب ہے کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا فاطمہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں امام کائنات نے خود فرمایا ہے ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں، لیکن ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب فاطمہ کو کہا، بنی عبد مناف کو کہا، اور اپنی پھوپھی صفیہ کو کہہ دیا یا صفیہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، جو کچھ لینا ہے مجھ سے یہاں لے لو، صحیح البخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کسی کی سفارش وہاں نہیں چلے گی، مگر جس کی سفارش اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، ہم آپ کو چھڑا لیں گے، نہیں نہیں، فما تنفعهم شفاعۃ للشافعین، صورت مدثر ہے، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔
اس طرح اللہ کے اذن کے بغیر سفارش ہے ہی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ لیکن یہ سفارش کام آئے گی ان کی کہ جن کو اللہ کہیں گے کہ ان کی سفارش کرو، یعنی کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حفظ من امتی 40 حدیثا فکنت لہ شافیا، میری امت میں سے جس نے 40 روایتیں بیان یعنی کہ یاد کی اس کی میں سفارش کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ اور اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید بھی سفارش کرے گا، اور اسی طرح حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ تو یہ سفارش ان کے ساتھ خاص ہے۔ من مات من امتی کا لا یشرک باللہ، جس نے شرک نہیں کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ سفارش خاص ہے۔ تو یہاں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، وَإِذْ، اور یاد کرو، نجیناکم، کہ جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاؤن، اس میں بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی آزمائش۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکاتے تھے، وہ کیسے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بری طرح وہ قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاؤن، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ تو یہاں سے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو نجات دی، آل فرعون سے نجات دی بنی اسرائیلیوں کو، تو یہاں سے بنی اسرائیل پر کیا جانے والے جو انعامات ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ وہ اس طرح کہ طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے، فرعون اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے متفقن جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں کہ جن کے پاس چھڑیاں اور وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی بچہ انہیں ذبح کر دیا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا بنی اسرائیل کے بڑی لوگوں کی عمر نے کہ لوگ ختم ہو رہے ہیں، لوگ طبی لوگ مر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کیا جائے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا نا کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو، تو جب وہ ذبح کرنے تو بڑے لوگ بالکل ختم ہونے لگے، تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کرو، 1 سال جو ہے وہ ذبح کرو اور 1 سال چھوڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون کے ساتھ اسی سال حملہ ہوئی جس میں بچے ذبح نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ کو اللہ کس نے کہنا تھا کہ جس سال میں بچے ذبح کیے جاتے ہیں اسی سال ہی پیدا کیا جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ تو کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایک آدمی وہ پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یعنی کہ خواب اس طرح تھا، اس کی تعبیر یہ تھی، یعنی کہ تعبیر کرنے والوں نے تعبیر کی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو جب یہ تعبیر کی گئی
یعنی کہ میں آپ کو دوبارہ یہ واقعہ سناتا ہوں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ تو فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ اپنی مملکت میں حکم دے کہ بنی اسرائیلیوں کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے مارا جائے اور عورتوں کو چھوڑا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سر پر پیدا کیا اور اس کے گھر سے پرورش کروا دی۔ اللہ اکبر، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی ہے، اس واقعے کی طرف ہی اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے تو اس سے نجات دلائی۔ کیسے؟ جب موسیٰ علیہ السلام آگے اور فرعون اور اس کے ساتھی پیچھے پیچھے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جب پریشان ہوئے کہ میں کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بنا کے، اور فرعون جب آیا فرعون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیلیوں کو بتا رہے ہیں۔ اور ایک یہاں بات یہ بھی ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا جس دن نجات ہوئی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تو موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو آقا نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ پر حق تو میں رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم بھی دیا۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر عاشوراء کا روزہ نفل قرار دیا۔ پہلے اس کو فرض سمجھا گیا تھا، اور وفات سے پہلے آپ نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ پہلے ہی فوت ہو گئے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1134 ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2004 ہے۔ تو آگے ہے یذبحون ابناکم، یذبحون باب تفعیل ہے، باب تفعیل کی وجہ سے معنی کیا گیا بری طرح ذبح کرنا، بلاؤن امتحان ازمائش، خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ۔ وفی ذالکم میں اشارہ ہے ذبح کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ذبح کیا جانا مصیبت تھی اور نجات انعام۔ تو اس واقعے کی اور آگے ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس واقعے کی تفصیل سورہ یونس میں آیت نمبر 90 اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 67 ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو فرعون کے غرق ہونے کا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا معبود بچھڑے کو، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے طور کے پہاڑ پر جانے کے بعد، وانتم ظالمون اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، طور جانے کے بعد، طور کے، وانتم ظالمون اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تو اس آیت میں فرعون سے نجات پانے کے بعد، یعنی کہ فرعون سے جب نجات پائی موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتھیوں نے، تو جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ تو
اس وقت وہ موسیٰ کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ پر اتری تھی، گویا حدیث پر عمل تھا، یعنی کہ ابھی تک حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ تو یہاں منکرین حدیث کا بھی رد ہو رہا ہے، اس آیت سے منکرین حدیث کا رد ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح جو کہتے ہیں حدیث حجت ہی نہیں ہے، ہمیں بتاؤ کہ اگر تمہارا قاعدہ مانا جائے، تمہارے قاعدے کو قبول کیا جائے، تو وہی تو موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات تو بعد میں مل رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کو اور فرعون سے نجات اور یہ تمام چیزیں پہلے کی ہیں، تو بتاؤ پہلے کیا تھا؟ وہ حدیث ہی تو تھی۔ تو یعنی کہ اب وہی بعد میں آئی ہے، اس کا فائدہ یعنی کہ اس کا جواب یہ ہوا۔ یہاں ایک سوال کا حل بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حدیث پہلے ہے کہ قرآن مجید پہلے ہے۔ او اللہ کے بندو، حدیث پہلے ہے، حدیث حجت ہے، اگرچہ مقام قرآن مجید کا ہے لیکن حدیث پہلے ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات بعد میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے ماننے والے ان کے ساتھ پہلے موجود تھے۔ تو یہ اس حدیث سے منکرین حدیث کا رد ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس نقطے کو بیان کیا کرتے تھے، جو کہتے ہیں حدیث کو ہم نہیں مانتے، ہم حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے۔ اگر حدیث کو حجت نہیں مانو گے تو جو موسیٰ علیہ السلام کا پہلے کا جو واقعہ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث کو تو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ سارے واقعات قرآن ذکر کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ تمام حدیثوں میں ہے، یعنی کہ کتاب بعد میں مل رہی ہے۔ تو اس سے منکرین حدیث کا رد ہو رہا ہے۔ اس آیت سے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اب بھی سمجھ سکتا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ موسیٰ کے طور جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ غَالِمُونَ، اور اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ تو فرعون سے نجات پائی، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر صحرائے سینا میں پہنچے، کوئی کتاب نہیں تھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو پہلے وحی حدیث کی صورت میں نازل ہوتی تھی اس پہ عمل ہوتا تھا۔ تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر بعد میں اتری ہے، گویا حدیث پر عمل ہوتا رہا ہے۔ ہم منکرین حدیث کو یہ چیلنج دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں بتلاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ابھی کتاب نہیں ملی، اور اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے، وہ کون سا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام تھے کہ وہ کتاب میں ہے۔ یہ حدیث کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، حدیث پہلے ہے، اور قرآن مجید اور کتاب حضرت موسیٰ پہ بعد میں نازل ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبی علیہ السلام کے پہلے کے کتنے معاملات ہیں، کتنی باتیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اور شریعت نبی علیہ السلام پہ، اور اگر دیکھا جائے نبی کی نبوت جہاں سے شروع ہوتی ہے، تو پہلے آ کے مجھے یہ بتلاؤ، کوئی منکرین حدیث مجھے یہ بتلائے کہ سیدھا آ کے جبریل نے یہی شروع کر دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جبریل نے پہلے کہا تھا اقرأ، آپ پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما نہ بقارئین، منکرین حدیث کو میرا چیلنج ہے، اقرأ ما نہ بقارئین، قرآن مجید سے ثابت کریں۔ وہ پہلے حدیث ہے، اگرچہ مقام فضیلت اللہ کے کلام قرآن مجید کا ہے، تو اسی قرآن مجید کی تائید اور حدیث کی تائید میں ہی یہ سارا واقعہ آیا ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کو 40 دن رات کے لیے طور پر بلایا گیا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بچڑا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے تفصیلی واقعات آگے آ رہے ہیں کہ اس نے سامری نے کیا کیا، ان کے لیے ایک بچڑا بنوایا، اور
ایک طرف سے ہوا جب چلتی تھی آواز آتی تھی، لوگوں نے اس کو معبود سمجھنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، ہارون تھے، اور سارا واقعہ آگے دیگر صورتوں میں آ رہا ہے، تو آ کے بالوں کو پکڑا اور مارنے لگے اور تختیاں نیچے پھینک دیں۔ تو یہاں صریح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے، یعنی کہ یہ لوگ، اور شرک کے سے بڑھ کر کوئی بڑا ظلم نہیں ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آج بھی بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف، صحیح البخاری کتاب الجنائز میں، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، بلکہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر تم اس میں بڑھ جاؤ گے، اس کا ڈر ہے۔ تو یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک کا ڈر ہی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جاؤ علامہ عینی کی عمدۃ القاری اٹھاؤ، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری اٹھاؤ، اور اسی طرح ارشاد الساری ابو العباس احمد بن علی الکسلانی کی اٹھاؤ، وہاں لکھا ہوا ہے واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ای علی مجموعکم لان قد وقع من البازی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، سارے لوگ مشرک نہیں ہوں گے، بعض لوگوں کی طرف سے شرک کا وقوع ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اعتراض کر دیا کہ یہ تو آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں، کوئی حدیث بیان کریں۔ تو ہم نے کہا یہ کون سی بات ہے، آئیں آپ کو ہم حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ لا يقبل اللہ من مشرک اشرک بعد ما اسلم عملا حتی یفارق المشرکین الی المسلمین، اللہ اس مشرک کا کوئی عمل نہیں قبول کرتا جو ایمان لانے کے بعد شرک کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد شرک کی مثال ہے، کہتے ہیں امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے آگے سیدہ عائشہ صحیح مسلم میں بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی، دن اور رات ختم نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ لات منات عزیٰ کی عبادت شروع نہ ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی تلاک قبائل من امتی، قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ میری امت کے قبائل وہ لات منات عزیٰ کی عبادت شروع نہ کر دیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ نے فرما دیا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان لانے کے بعد مشرک ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کے بعد ظلم کا جو معنی حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کے بعد شرک ہے، اور اس کا مکمل طور پر اس پر دلائل مفتی جماعت ابو الحسن مبشر احمد ربانی صاحب کی جو کتاب ہے کلمہ گو مشرک، تو اب اس کتاب کو نئے نام کے ساتھ پیش کیا گیا کلمہ گو مسلمان اور مشرک، یہ کہیں سے مل جائے تو اس کا مطالعہ کریں تو یہ ثابت ہوگا کہ امت محمدیہ میں شرک کے اوپر جتنے یہ لوگوں نے دلائل دیے ہیں اس کا جواب ہے۔ اور نیٹ پر بھی اس پہ تفصیلی یعنی کہ باتیں موجود ہے۔ توحید سیمینار اگر آپ سنیں، بعض لوگوں نے توحید سیمینار پیش کیے ہیں، تو توحید سیمینار لکھیں تو آپ کو بڑے علماء کے توحید سیمینار کے نام پہ آپ کو بڑی تقریریں ملیں گی، تحریریں ملیں گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں ہے، ان کا اچھے طریقے سے رد ملے گا آپ کو۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جی اچھا، اس کے بعد یہ ہوا، بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہ بہت بڑا ظلم تھا، بچڑے کو معبود بنانا یہ بہت بڑا ظلم تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ثم عفونا عنکم، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک یہ بات بھی، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان
کتاب مل رہی ہے، پیچھے سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، تو اسی سے میں کہتا ہوں پیچھے یہ ساری حدیث بیان ہو رہی ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب آتینا، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو دی الکتاب، کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کہ جب طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجلا، بوجہ بنا لینے کہ تمہارے بچڑے کو معبود، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ آدمی بھی آج کل ہر چیز برداشت کرے گا، وہ یہ برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی جو ہے سالن نہیں صحیح پکاتی، اس کا خیال نہیں رکھتی، یہ ساری چیزیں برداشت ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز آج کا کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے سامنے جائے یا کسی اور کے پاس جائے اور غیر تعلقات قائم ہوں، یہ شراکت ہے۔ تو اللہ رب العزت ساری کائنات سب عیبوں سے پاک ہے، وہ کس طرح اس چیز کو برداشت کرے؟ اس لیے تو ظلم ہے۔ ظلم نہیں ہے کھانے پینے ہر چیز کا بندوبست اس نے کیا، اور جب سجدہ رکوع کرنے کی باری آئے کسی اور کے سامنے، سارا دن چارہ کوئی ڈالے اور دودھ دونے کی باری آئے تو کسی اور دن میں، یہ تو کوئی چیز برداشت، اسی کو تو ظلم کہتے ہیں۔ تو فتوبوا الی باریکم، لہذا تم توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فتوبوا، تم توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فقتلوا انفسکم، پس تم قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ ذالکم، یہ تمہارا قتل کرنا، خیر، بہتر ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتابہ، تو اللہ تم پر متوجہ ہوا ہے، علیکم، تم پر، انہ، بلا شبہ وہی، التواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، الرحیم، اور نہایت رحم والا ہے۔ تو آیت نمبر 54 میں بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اس طرح شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی، اور اس پہ عمل بھی کیا انہوں نے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ تم فقتلوا انفسکم، تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، کیونکہ تم نے ظلم کیا ہے۔ تو ہماری امت میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے، یعنی کہ جو اسلام لانے کے بعد شرک کرتا ہے، شرک اکبر کرتا ہے، کفر اکبر کرتا ہے، اس کی سزا بھی مرتد والی ہے، اور دینی کس نے؟ حکومت نے، خود ہی نہیں سزا دینی۔ جو آج بھی اسلام لانے کے بعد شرک اکبر کرے یا کفر اکبر کرے، اس کی سزا جو مرتد کی سزا ہے، اور دینی کس نے ہے؟ وہ حکومت وقت نے دینی ہے، اور اس کے اوپر پورے مفتی بیٹھیں گے کہ اس نے یہ شرک، یعنی کہ واقعی اس نے ارتداد کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ وہ چیز ابھی بھی باقی رکھی گئی ہے، تو مگر اتنی تخفیف اللہ نے کر دی ہے کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو باقی رہا رجم کی حد، تو یہ توبہ کے بعد بھی معاف نہیں ہوگی، یعنی کہ توبہ کر لی ہے بس، اس کا کفارہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ عدالت وقت اس پہ حکم لگائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی طبری نے، امام طبری نے ابن عباس سے یہ بھی نقل فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ بچڑے کے مجاور بنے تھے، تو وہ اٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اندھیرا چھا گیا، روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ تو جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہوگی، اور جو بچ گیا اس کی بھی۔ تو ابن عباس تک یہ سند صحیح ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اور پھر آگے اس کے بعد کیا ہوا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو آیت نمبر
55 اور 56 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے، جس طرح کہ آگے اللہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ نرا، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں، اللہ کو جہرتن علانیہ، فاخذتکم الصاعقہ، تو تم کو پکڑ لیا آسمانی بجلی میں، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تیرے ساتھ، حتیٰ نر اللہ جہرا، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو لانیہ طور پر، فاخذتکم الصاعقہ، اور تم کو پکڑ لیا بجلی نے، وانتم تنظرون، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 55 ہے، اور آگے ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس آیت میں انہوں نے، بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایمان نہیں لا سکتے تجھ پر حتیٰ کہ ہم اللہ کو لانیہ طور پر دیکھیں۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی قوم اللہ سے کوئی مطالبہ کرتی ہے اور مطالبہ پورا ہونے کے باوجود پھر عمل نہ کرے تو اس کو سزا جو ہوتی ہے وہ عذاب کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اکثر مفسرین اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا وہ 70 تھے، جن کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 میں ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ نے، ہمیں چاہیے اللہ کی زیارت ہو۔ تو جب موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، اللہ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر یہ بات، پھر ان پر وہ زلزلہ آیا، بجلی آئی، سارے بے ہوش ہو کر مر گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں ہے، اور بعد منکرین حدیث اور بعد منکر قرآن، سر سید احمد خان جیسے، ان کو غلطی لگی ہے بیچاروں کو، انہوں نے یہاں جناب قرآن مجید کی تعویل کی ہے اور ان کا رد ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے منکر قرآن اور جو معجزات کے منکر ہیں ان کا رد ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا، اور یہ اصل میں نظریہ کفار کے دور کا ہی آ رہا ہے نا، کہ رسول اللہ کے پاس بھی آیا تھا ایک آدمی، اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ یہ جناب یہ دیکھیں مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں یہ لہدہ ہو رہی ہیں، چورا ہو رہی ہیں، تو اس نے کیسے زندہ ہے؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ وہ رب جو عدم سے وجود دے سکتا ہے، تو یہ تو اب وجود ہے، اب دوبارہ زندہ کرنا تو اس کے لیے آسان ہے۔ تو یہاں لفظ ہے ثم بعثناکم، یعنی کہ وہ مر گئے، پھر ہم نے تم کو مبعوث کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ بے ہوشی مراد نہیں ہے، موت مراد ہے۔ معجزات کے منکروں ان کا رد ہو رہا ہے یہاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 میں موسیٰ کی دعا میں، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ بہت بڑی گستاخی تھی، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 53، فرقان کی آیت نمبر 21 میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ آج بھی کوئی یہ خود دیکھیں کہ گستاخی نہیں ہے کہ ایک استاد محترم صحیح بخاری پڑھانے کے لیے بیٹھا ہو، یا کسی سکول کا ٹیچر بیٹھا ہو اور طالب علم آئے اور کہے کہ میں نے پہلے آپ کا امتحان لینا ہے پھر آپ سے پڑھنا ہے، تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ میری یہ بات پوری کرو، ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو استاد جی نہیں مانتے۔ تو کوئی آج کسی کو کہے میں آپ کو ولی نہیں مانتا، کوئی کرامت دکھاؤ، بھی تو نہ مان، نہیں مانتا تو اس طرح کے مطالبے گستاخی کے مطالبے ہیں، تو یہ گستاخی ہے، بڑے بڑے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ تو آگے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَظَلَّلْنَا،
اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوہ، کلو تم کھاؤ من طیباتی پکیدہ ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ہی یظلمون ظلم کرنے والے، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوہ، کلو تم کھاؤ من طیباتی پکیدہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، ولیکن انفسہم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحرا کی دھوپ انہیں جلا دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر خاص قسم کے بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے من بھیجا۔ تو اس کی تفسیر بھی رسول اللہ نے فرمائی ہے، القاۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اس سے مراد ہوا کہ من متعدد بہت زیادہ چیزوں کا نام ہے جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی ہے، تو ان میں سے ایک کھمبی بھی ہے۔ تو یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آتا تھا، لیکن اتنی بیوقوف قوم کہ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ انبیاء علیہم السلام سے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہی رہتے تھے۔ تو یہ یعنی کہ وَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، تو اس آیت میں یعنی کہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو ان پر ظلم کیا ہی نہیں، انہوں نے پھر اور طالبے شروع کر دیے، انہوں نے کھانا رکھنا شروع کر دیا، تو پھر اور اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ تو اگر نافرمانیاں نہ کرتے، اللہ کی باتوں کو مانتے رہتے، تو یہ من سلوہ جاری رہنا تھا، لیکن یہ لوگ بیوقوف قسم کے لوگ تھے، انہوں نے آئے دن کوئی نئے سے نئے مطالبے کیے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی باتوں سے یہ محروم ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا تم کھاؤ اس بستی میں سے، حیث شئتم تم جہاں سے تم چاہتے ہو، رغداً با فراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہنا حطۃ ہمیں بخش دے، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو، تو ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ دوبارہ پھر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ پس رغداً، فَكُلُوا تم کھاؤ منہا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، رغداً اللہ اکبر، یعنی کہ رچتا پچتا بھی معنی کیا ہے، با فراغت بھی کیا ہے، تو کھلا معنی بھی کیا گیا ہے رغداً کا، کہ کھلا کھاؤ، کھلا جہاں سے دل کا تھا، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور تم کہو حطۃ ہمیں بخش دے، نغفر لکم ہم تم کو معاف کر دیں گے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ تو جس شہر میں داخل ہونا تھا اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ کس شہر میں داخل ہونے کا کہا تھا اور کیوں کہا تھا، اس کی وضاحت، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں تو کھاؤ اور سجدہ کرو، اور حطۃ کہو تو ہم تمہیں بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو اور ہم احسان میں زیادہ کر دیں گے۔
تو اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس شہر سے مراد اریحا شہر مراد ہے، مگر یہ بات بالکل دور کی بات ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ قول صحیح بھی ہے کیا، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو یہ راستے پر نہیں تھے، اور بعد نے فرعون والا مصر مراد لیا ہے شہر، کہ یہ قول اس سے بھی زیادہ یعنی کہ دور والا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ صحیح قول جسے اکثر مفسرین نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد بیت مقدس کا شہر ہی مراد ہے، جیسے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو یہ بات ابن کثیر نے بیان کی ہے۔ تو آگے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح ہی نہیں ہو سکا، تو حالانکہ فبدلا کی با میں فبدل الذین جو آگے، تو اس کی جو فا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے بعد وہ فوراً شہر میں چلے گئے۔ تو راضی نے اس اشکال کا بھی حل کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حکم موسیٰ کی زندگی میں زبانی دیا گیا ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ یوشع بن نون کے عہد نبوت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہیں حکم دیا گیا ہو۔ تو اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی عاجزی کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ حکم ویسا ہی تھا جیسا کہ رسول اللہ کو سورہ نصر میں فتح کے موقع پر تسبیح استغفار، لیکن ان لوگوں کو فتح ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کا مطلب یعنی کہ گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات بڑے ہوں گے، اور چاہیے یہ تھا کہ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ فبدل الذین، لیکن اتنی بگڑی قوم اللہ کے اس حکم کو بھی نہ مانا انہوں نے۔ یہ وہ باتیں بیان ہو رہی بنی اسرائیل کی عادات کہ بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا ہی نہیں ہے۔ فبدل الذین، پس تبدیل کر دیا، فبدل الذین، پس بدل دیا، تبدیل کر دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلم کیا، قولا، بات کو، خلاف الذین، غیر الذین، خلاف اس قول کے، کیلا جو کہا گیا تھا ان کو یعنی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے حتتن، جس کا معنی ہے بخش دے ہم کو، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے حتتن کی بجائے حتتن۔ دوبارہ پھر ترجمہ سماعت فرمائے، فبدلا، پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی، خلاف اس بات کے، کیلا جو کہی گئی تھی ان کے، لہم، ان کے لیے، فانزلنا، تو ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزا، عذاب، من السماء، اسمان سے، بما کانوا یفسقون، جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ مگر اتنے ظالم لوگ کہ اللہ نے ان کو کہا تھا چلو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اللہ کا حکم تھا ان کو، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا، اور بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا نا کہ اس دروازے میں سجدہ بھی کرنا ہے اور حتتن بھی کہنا ہے، تو انہوں نے اسے بدلا بھی اور اپنے سرینوں کے بل گھستے ہوئے داخل ہوئے، اور حبۃ فی شہری، دانہ بالی میں، یہ قول مذاق کیا اللہ کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3403۔ اور اس سے بڑھ کر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کمانے کی بات ہو سکتی ہے؟ پھر ان پر یعنی کہ اس ظلم کی سزا طاعون کا عذاب ہوا۔ رجزن کے معنی مطلق عذاب کے ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ان پر پھر طاعون کا بیمار ہوا یعنی کہ عذاب ہوا، جس طرح کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3473 میں ہے، الطاعون رجز ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل اولا من کان قبلکم، طاعون ایک ایسا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو مسلم میں رجسن کی جگہ رجزن کے الفاظ ہیں، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا قصہ سورۃ اعراف میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کرے گی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گی، تو آج بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو باتیں، جو اذکار اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں وہ نہیں کرنے، جو ذکر اللہ کے نبی نے بتایا وہ نہیں کرنا،
نماز کا نہیں جناب، اس طرح کر لو، فلاں پہ چڑھاوا چڑھا دو، فلاں پہ چڑھا دو، اس طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ آج بھی وہ لوگ ہیں، ان کو یہ خطاب ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے ایسا کیا، اور نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیلیوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اللہ نے کہا سجدہ مجھے کرو، امت محمدیہ کو کہا، انہوں نے اللہ کی بجائے غیر اللہ کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ نے بتلایا کہ میری اطاعت کے، میری یعنی کہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق یعنی کہ آپ نے عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے طریقہ محمدی چھوڑ کے کئی اور طریقے نکال لیے۔ تو یہ ساری آج بھی لوگ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مصداق ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو لوگ انبیاء کے بعد اپنی قیاس رائیاں لگاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی تو قیاس ہی کیا تھا، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، حدیث کو تو ماننا نہیں ہے۔ حدیث اور قرآن کے مقابلے میں قیاس رائیاں اور مذاق یہ چیزیں نہیں چلتی۔ آج بعد لوگوں نے نظریہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی مخالفت نہیں ہو رہی بلکہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا، پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے۔ تو آج بھی وہی صورت ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر اللہ کے عذاب کرونا کی صورت میں آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہے، اور یہ ساری علامتیں جو اس رکوع میں بیان ہوئی ہیں آج ہمارے لوگوں میں، انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے، انہوں نے ہر محلے گلی میں بلکہ ہر شہر میں یعنی کہ دربار بنا چھوڑے ہیں، مزار بنا چھوڑے ہیں، ان پہ سجدے کیے جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور انہوں نے یہ کیا تھا، ان پہ عذاب آ گیا تھا، تو آج ہم پہ عذاب کیسے نہ آئے؟ تو یہ تمام باتیں اس بات کی طرف دلیل ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان پر عذابات آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔